ہمارا جو مضمون چل رہا ہے ہم اسی کی طرف بڑھیں گے۔ خدا کے کلام کی قدرت کے بارے میں باتیں چلتی جا رہی ہیں ہماری، پچھلے سنڈے بھی اور اس سے پچھلے بھی۔ ہمارے پاس خدا کا کلام جو پہنچا ہے، جس کے بارے میں پطرس کہتا ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہے۔ آمین۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے۔ خدا کے روح کے بغیر بائبل کو نہیں سمجھا جاتا، پڑھا جاتا ہے، بائبل کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے روح القدس ضروری ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بائبل کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بدل جانے اور اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح القدس سے بغیر ہیں، روح القدس سے خالی ہیں، اور خدا کے روح کے بغیر بائبل کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ناکام رہ جاتے ہیں اور وہ بائبل پر شک کرنا شروع کرتے ہیں۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے خدا کا روح القدس ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کے روح القدس سے لکھی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں خدا کے روح القدس کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اگر آپ کرنتھیوں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک خوبصورت بات جس پر آج غور کریں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب 14 آیت پڑھیے۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، اور اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے، بائبل میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہیں۔ کیا بے وقوفی ہیں؟ خدا کے کلام کی باتیں اس کے نزدیک بے وقوفی ہیں۔ کس کے نزدیک؟ نفسانی آدمی کے نزدیک۔ کلام میں لکھا ہے، نفسانی آدمی خدا کی باتوں کو، خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ لیکن خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس جانا؟ خدا کی عقل، خدا کے ذہن کو کس نے سمجھا؟ کہ اس کو تعلیم دے سکے۔ اور کون ہے کہ وہ خدا کو سکھائے، خدا کو تعلیم دے سکے؟ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ لیکن ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین۔ آمین۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے مسیح کا روح، مسیح کی عقل ہونا ضروری ہے۔ بائبل کو جاننے کے لیے روح القدس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو نہیں قبول کرتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے منہ کی باتیں جو خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام ہے، اس کے نزدیک تو وہ بے وقوفی ہیں۔
اگر وہ یہ کہتا ہے بائبل میں فلاں چیز غلط ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ نفسانی آدمی ہے، وہ کس طرح سے سمجھے گا؟ بائبل میں لکھا ہے نفسانی آدمی خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ بائبل نے سکھایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے رول کچھ ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مسیح کی عقل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ بائبل کی ڈاکٹرن فرق ہے، انسانوں کی فرق ہے۔ نفسانی آدمی اور روحانی آدمی دو کا یہاں پر ذکر ہے۔ میں نے بائبل کے ڈاکٹر سے یہ پوچھا، سوال کیا، بائبل کے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ میں جب کسی کی خوبصورت گاڑی دیکھتا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں جب کسی کے پاس دولت دیکھتا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں جب کسی کے پاس سونا دیکھتا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں جب کسی کا خوبصورت لباس دیکھتا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور جب میں کسی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو دیکھتا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیا میں بیمار ہوں؟ تو بائبل کے ڈاکٹر نے مجھے کہا تو بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے۔ پھر میں نے کہا سکرین پر ایک ڈاکٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کو 20 منٹ تک دیکھتے ہیں آپ کو ہلچل نہیں مچتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ بیمار ہے۔ پھر میں نے کہا وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا بائبل کے ڈاکٹر نے کہا وہ ڈاکٹر روحانی طور پر بیمار ہے، اور یہ بھی کہ وہ بیمار ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے انجام سے واقف نہیں ہے۔ بائبل کا خدا کیا کہتا ہے؟ بائبل کے 10 احکام میں اگر آپ آخری حکم بائبل کا پڑھیں، خروج کی کتاب میں 20ویں باب میں آخری حکم 10 حکم میں سے آخری حکم پڑھیے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ 17ویں آیت 20ویں باب کی، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی، اگر اس کا غلام بڑا محنتی ہے اس کو دیکھ کے بھی اس کا لالچ، اس کی لونڈی اور اس کے بیل، اگر اس کی لونڈی وہ بڑے کام کی ہے، بڑی محنتی ہے تو اس کا بھی لالچ نہ کرنا، اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ، اس کے بیل اور اس کے گدھے کا بھی لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کی کسی چیز کا لالچ کرنا۔ بائبل کا یہ سکھاتا ہے، بائبل کا خدا فرق طریقے سے سوچتا ہے اور دنیا کا خدا فرق طریقے سے سوچتا ہے۔ اب بائبل کا خدا سوچتا ہے کہ کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ کسی کی بھی چیز دیکھتے ہو، کسی کا سونا چاندی قیمتی لونڈے، کسی کی بیوی، کسی کے گھر کی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں ہلچل مچتی ہے، آپ کو لالچ آتا ہے تو آپ روحانی طور پر بیمار ہیں۔ صحت مند ہونے کے لیے محنت کریں اور اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے خدا سے مانگیں، جس طرح سے بھائی بتا رہا تھا کہ خدا نے اس کو کرسمس سے اس نے مانگا اور خدا نے مہیا کر دیا۔ آمین۔ خدا آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے، خدا آپ کی ضرورت کو جانتا ہے۔ سنیے، جو لوگ خدا کی آواز کو نہیں سمجھتے
خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے اور پھر خدا کی باتوں کے خلاف نفسانی ہیں، وہ روحانی نہیں ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے نفسانی آدمی خدا کی باتوں کو، خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ جسمانی ہے، وہ نفسانی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے روحانی آنکھیں ہونا، روحانی سوچ ہونا، روحانی خیال ہونا بہت اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب بھی کلام کو پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے دعا کریں، خدا میری سوچوں کو، میرے خیالوں کو ٹھیک کر کہ میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں۔ پچھلی دفعہ ہم گنتی کی کتاب کی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اس میں اور دیکھیں گے۔ گنتی کے 13ویں باب میں، گنتی کی کتاب کے 13ویں باب میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا یہ تھا کہ 12 آدمیوں کو بھیجا گیا ریسرچ کرنے کے لیے۔ خدا نے کلام کیا، خدا نے خروج کی کتاب میں 3 باب کی 8ویں آیت میں کیا تھا۔ اس کے پڑھنے سے پہلے یہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ خدا نے کلام کیا، میں اترا ہوں کہ ان مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ میں اترا ہوں، خدا نے کہا۔ خدا نے جب بنی اسرائیل کی حالت دیکھی کہ وہ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، فرعون کی غلامی، مصریوں سے تنگ ہیں، ترس آیا اور خدا نے کہا میں اترا ہوں، ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ میں اس لیے اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں، ان کو نکالوں، اس ملک سے نکالوں اور ایک اچھے اور خوبصورت ملک میں پہنچا دوں، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ ایسے ملک میں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں، اہوریوں کنانیوں، ہتھیوں، اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ ہاں، خدا نے کہا میں ان قوموں میں جو وہاں پر قابض ہیں وہاں پر پہنچاؤں، خوبصورت اور وسیع جگہ پر۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ خدا نے کلام کیا، خدا نے یہ کہا اس قوم پر مجھے ترس آیا ہے، میں اترا ہوں ان کی حمایت کرنے کے لیے، میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں ترس کھاتا ہوں کہ انہوں نے بڑی غلامی کی ہے۔ اب میں اس قوم کے لیے کام کرتا ہوں، میں ان کو نکالوں گا، میں اترا ہوں کہ ان کو اس غلامی سے نکالوں اور اس کے بعد ان کو ایک وسیع اور خوبصورت ملک دوں۔ حزقیل میں لکھا ہے کہ وہ ملک جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہ مملکت کی، تمام مملکت کی وہ شان و شوکت ہے، خوبصورت ہے۔ خدا نے کہا وہاں پر بھیجوں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، وہاں پر ان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا کا خیال، خدا کی رویا، خدا کا یہ اپنا خیال تھا کہ وہ ایسا کرے۔ اور جب خدا ان کو نکال کر لایا بڑے معجزات کے ساتھ، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور جب نکال کر لایا گیا پھر خدا نے قریب جا کر یہ کہا سنو، آدمیوں کو بھیجو کہ وہ جا کر تصدیق کریں کہ جو کلام میں نے کیا ہے کیا وہ سچا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے جو کلام میں نے اس وقت کیا تھا جب نکالنے لگا تھا، جب میں نکالنے کو اترا تھا تب میں نے کلام کیا تھا۔ میں اترا ہوں کہ اس قوم کو نکالوں اور وسیع اور خوبصورت ملک میں
जहां पर दूध और शहद बहता है, वहां पर 12 आदमियों को, गिनती की किताब में जब हम पढ़ते हैं 12 आदमियों को भेजा गया कि वो जाकर दरियाफ्त करें कि क्या वो मुल्क ठीक है। उनमें से कुछ आदमियों ने आकर जवाब दिया कि वाकई वहां पर दूध और शहद बहता है, ये वाकई बहता है, यकीनन बहता है। ये आपको गिनती की 13वें बाब की 27वीं आयत में मिलेगा, पढ़िए जरा। और मूसा से कहने लगे, और वो वापस आकर मूसा से कहने लगे, जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, जिस मुल्क में तूने हमें भेजा था, हम वहां थे वहां पर हम पहुंचे, और वाक्य दूध और शहद उस मुल्क में बहता है। वाकई बहता है, वहां पर यकीनन दूध और शहद बहता है, और ये वहां का फल है। और फल भी लाए। फल कितना बड़ा था? 2 आदमी ने उठाया हुआ। 2 आदमियों ने एक अंगूर का गुच्छा एक लकड़ी पर रखकर कंधों पर उठाया हुआ था और कहा कि ये वहां का फल है, और वाकई वहां पर दूध और शहद बहता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां पर दूध और शहद बहता है? कोई नदियां हैं ऐसी? दूध तो भैंसों से लिया जाता है और शहद मक्खियों से लिया जाता है। वो इस बात को समझे कि खुदा असल में कहना चाहता है कि वो जमीन इतनी अच्छी, इतनी जरखेज है, वहां पर हर किस्म का फल मिलता है जिससे शहद बन सकता है। वहां पर से घास और सब्जियां मिलती हैं जिससे बहुत ज्यादा दूध मिल सकता है। जानवर खाएंगे, दूध ज्यादा हासिल करेंगे। वो खुदा की बात को यहां तक तो समझ गए, लेकिन आगे वो कहते हैं हम वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां के लोग तो बड़े कादावर हैं। वहां के लोग तो ऐसे हैं कि हम उनके सामने टिड्डे लगते थे और उनकी नजरों में भी टिड्डे थे। वो तो जबार हैं, वो तो बड़े लोग हैं, हम वहां पर नहीं जा सकते। उन्होंने यहां पर एक बात पर गौर करते हैं, उन्होंने खुदा के कलाम की तस्दीक तो कर दी कि वहां पर दूध और शहद बहता है, वाकई बहता है, लेकिन जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम उन्होंने सच्चा मान लिया, लेकिन वो कहने लगे कि खुदा ये नहीं कर सकता कि वो हमें पहुंचा दे। अब खुदा की कुदरत से वो खुदा की कुदरत का इनकार करने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहां पर पहुंच जाएं। अब उसके बाद खुदा को यह बात अच्छी ना लगी और लोगों को यह बात अच्छी लगी। जब 2 शख्सों ने कहा कि हम वहां पर जा सकते हैं, लोगों ने 10 लोगों की बात को ज्यादा अच्छा समझा और 2 लोगों की बात को बुरा समझा और कहा कि ये मरवाएंगे हमें। जो लोग खुदा के मौजूद पर यकीन नहीं करते, खुदा की कुदरत को गौर से नहीं देखते, वो इन बातों पर यकीन भी नहीं कर सकते। खुदा के कलाम को समझने के लिए खुदा की कुदरत को समझना भी जरूरी है। खुदा सब कुछ कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर खुदा को नाराजगी हुई उन आदमियों पर जिन्होंने उस मुल्क के बारे में बुरी खबर दी, क्योंकि खुदा खुद उनके बारे में, उस मुल्क के बारे में अच्छी बात करता है, अच्छी खबर देता है। वहां वो वसी है, वो खूबसूरत है, वहां पर दूध और शहद बहता है, मैं उस मुल्क में भेजने लगा हूं। उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन जा नहीं सकते, तो खुदा उस गिरोह से नाराज हुआ। खुदा ने कहा, चूंकि उन आदमियों ने जिन्होंने इस बात को नहीं माना, खुदा के कलाम की तहकीर की है, खुदा के कलाम की और खुदा के मौजों की तहकीर की है, वो मेरे लायक नहीं है। 14वें बाब की
11वीं आयत पढ़िए, गिनती के 14वें बाब की 11वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, फिर खुदा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी तौहीन ये करते कब रहेंगे तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मोजज़ों के बावजूद ये बड़े मौजे जो उन्होंने देखे, जो मैंने उनके दरमियान जो किए, मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। और ये लोग कब तक यकीन नहीं करेंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा। खुदा ने कहा, मैं इनको वबा से मारूंगा। सुनिए गौर से, किनको मारूंगा? जिन्होंने कलाम को समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने खुदा की कुदरत पर यकीन नहीं किया, जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं समझा। खुदा ने कहा, मैं इनको वबा में मारूंगा, मैं राह से भी खारिज कर दूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा, और फिर मैं इनको खारिज करने के बाद साफ सुथरी एक कौम बनाऊंगा, जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। वो बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। खुदा को गैदरिंग से मसला नहीं, खुदा को खालस लोग चाहिए है, खत्म कर देता है, लेकिन वो प्योर चाहता है, खालस चाहता है। कहते एक बड़ी कौम, उसी को बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो खालस होंगे, उनको बढ़ा दूंगा। और बाइबल में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि उन पर वबा आई और बहुत सारे लोग मरे, वहां पर डेथ हुई। उनके साथ ऐसा किया, लेकिन दो शख्स जो हैं, खुदा ने उनको पसंद किया, कालेब और यीशु को। इन दो लोगों को खुदा ने पसंद किया, और बाकी लोगों के साथ खुदा ने ऐसे ही किया। आप 26वीं आयत से पढ़िए। और हारून से कहा, फिर खुदा ने मूसा और हारून के साथ कलाम किया, मैं कब तक इस खबीस ग्रोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं। खुदा ने कहा, मैं कब तक इस खबीस ग्रोह की जो मेरी शिकायत ही करती रहती हैं, जो मेरे कलाम के खिलाफ बातें करती हैं, करूंगा। बाइबल की बात अगर मैं करूं तो एक खास और बात भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाइबल खुदा का इल्हाम है। दुनिया में चंद एक ऐसे मुमालिक हैं जहां पर बाइबल को पढ़ने का और बाइबल रखने का जुर्म समझा जाता है। बाइबल को रख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। कुछ ऐसे मुमालिक दुनिया में अभी भी मौजूद हैं, और उनकी हालत आप पढ़ो, उनकी हालत चेक करो, दुनिया में जलील हो रहे हैं। सोमालिया आपने सुना? सोमालिया एक मुल्क है, नहायत गरीब। वहां पर बाइबल पढ़ने और बाइबल रखने की इजाजत नहीं है। दुनिया में जलील, कई कई दिन तक लोग भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी की रोटी नहीं है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। उनके पास जिंदगी की रोटी नहीं है, कई दिन तक भूखे रहते हैं और बाइबल की मुखालफत करते हैं। इस तरह के चंद और भी हैं, रिसर्च करें, नेट से रिसर्च करें, आपको मिल जाएंगे। और उनकी हालत पढ़ें, दुनिया में जलील हो रहे हैं और बाइबल की वो मुखालफत कर रहे हैं। और बाइबल के लोग, ऐसे मुल्क जो बाइबल पढ़ते हैं, वो उनको रिलीफ दे रहे हैं, वो उनको राशन दे रहे हैं, वो उनको कर्ज दे रहे हैं। सुनिए, जो भी मुल्क या खित्ता बाइबल की मुखालफत करता है, जलील होता जा रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बाइबल की मुखालफत ज्यादा हो रही है, और वो मुल्क, वो खित्ते, वो हिस्से जो है वो परेशान हैं, उनकी तरक्की रुकी हुई है, बारिश नहीं होती, वहां पर बरकत नहीं है। बाइबल एक ऐसा खुदा का कलाम है जो बरकत देता है। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ से सवाल किया गया, किसी ने पूछा
کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, آپ کیسے کامیاب ہیں. اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے بائبل نکالی اور کہا کہ اس کی وجہ سے کامیاب ہوں. آمین. بائبل انسانوں کو انہوں نے اسی کلام کا لحاظ نہ کیا, مخالفت کی اور وبا سے مارے گئے. پھر خدا نے کہا میں ایسی خبیث قوم کے ساتھ کب تک چل سکتا ہوں, اور اس نے اس سے کہا جی آگے پڑھیے 28ویں آیت سے, شکایتیں سنی. سو تم ان سے کہہ دو خداوند مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا. جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی میں تم سے کروں گا. خدا نے کہا, میں نے سنا, تم نے کلام کے بارے میں, خدا کی آواز کے بارے میں, خدا کے خیال کے بارے میں کیا کہا, میں ویسا ہی کروں گا. کہا انہوں نے کیا تھا کہ وہاں پر نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم نہیں جا سکتے. کہتا ہے خدا کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا. جس طرح سے آپ کلام کے بارے میں سمجھتے ہیں خدا اس طرح سے ہی کرتا ہے. جی آگے پڑھیے. تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی. تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی کیونکہ تم نے خود کہا ہے ہم سکتے, تو پھر نہیں جا سکو گے. آپ نے خود یہ کہا کہ ہم نہیں جا سکتے. خدا نے کہا جیسے تم نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کر دوں گا, تم وہاں پر نہیں جا سکو گے اور تمہاری لاشیں وہاں پر پڑی رہیں گی. آگے. اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گے اب وہ مجھ پر شکایت کرتے ہیں. ہاں خدا نے کہا 20 سال کے اوپر کے لوگ جو ہیں نا تمہاری جماعت میں, ان کو تو نہیں چھوڑوں گا, لیکن جو بچے ہیں 20 سے نیچے کے ہیں وہ چونکہ بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دوں گا. وہ وہاں پر جائیں گے, تمہاری اولاد جائے گی پر تم وہاں پر نہیں جاؤ گے. 20 سال کے اوپر کے لوگوں کو کہا ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا. وہاں پر کوئی بھی نہیں جائے گا. میں نے وہاں پر جانے کی قسم کھائی ہے, وہاں پر کوئی نہیں جائے گا سوائے یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے سوائے بیٹے یشوا کے. کالب کے اور یشوا کے سوا ان میں سے 10 لوگوں کی ٹیم اور ان کے بڑے سارے بچوں کو نکال کے کوئی نہیں جائے گا. لیکن ان 12 میں سے 2 لوگ یعنی کالب اور یشو, یہ 2 لوگ جائیں گے اور ان کے سوا کوئی نہیں جائے گا. آگے. اور تمہارے بال بچے تمہارے بال بچے جن کی بابت یہ کہا ہے کہ وہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا. خدا نے کہا تمہیں تو نہیں پہنچاؤں گا, اور تمہارے بچے جو 20 سال سے نیچے کے ہیں ان کو تم نے کہا کہ وہ لوٹ کا مال ہوں گے, ان کو پہنچاؤں گا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ خدا کا کلام سچا ہے, ہمارے بڑے جھوٹے ہیں. تو تم نے حقیر جانا, اس ملک کو تم نے حقیر جانا, وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے اور تمہارے بچے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے. اور تمہارا یہ حال ہوگا, پھر وہاں پر تمہارا یہ حال ہوگا, تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی. بیابان میں تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی, اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آواز سے تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک ایسے پھرتے رہیں گے, وہاں پر پہنچنے میں دیر ہوگی اور تاکہ یہ تمہاری بڑے ہو جائیں. زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے. یہ تمہاری وجہ سے دھکے کھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ تم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے. خدا جب کے کلام تک کہ کی تمہاری لاشیں اس بیابان میں گھل نہ جائیں. اور تمہاری لاشیں گلتی رہیں گی, تمہارے بچے بار بار دیکھتے رہیں گے, ادھر ہی گھومتے رہیں گے اور رہیں گے, کیونکہ تم نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خدا کے کلام کی جو قد پاتا ہے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے ان کے ساتھ خدا ایسا ہی کرتا ہے. خدا نے جس طرح سے بولا اسی طرح سے کیا. پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا آگے بڑھوں, آگے بڑھ سکتا ہوں؟ سنیے پھر
پھر خدا نے ایسا کیا کہ ان آدمیوں کو جو اس کے خلاف تھے، کہ خلاف بولتے تھے، ان سے یہ کہا، 37ویں آیت سے پڑھیے۔ سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی، وہ آدمی جنہوں نے اس ملک کے بارے میں بری خبر دی تھی، خدا کے سامنے وبا سے مر گئے۔ وہ خدا کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال تھے، جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے گئے تھے، ان میں سے نون کا بیٹا یشوا ان میں سے جو بچا نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب اور دونوں یفنا جیتے کا بچے رہے۔ بیٹا کالب، یہ دو، ان میں سے یہ دو جیتے بچے رہے، باقی سب وہاں پر مر گئے، یہ دو ان میں سے بچے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور کام ہوا، انہوں نے پھر خدا کے بندہ موسیٰ کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ زار زار روئے کہ ہوا کیا، اور دوسرے دن 40ویں آیت میں لکھا، وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ اقرار کر لیا، انہوں نے کہا جائیں گے، بڑے مر گئے، وہ 10 لوگ مرے، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم جائیں گے، یقیناً جائیں گے ہم، چونکہ اور جلدی سے وہ چڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کر کہنے لگے ہم جائیں گے۔ آگے 41ویں آیت سے پڑھیں، موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ تمہیں حکم نہیں ہے کہ تم جاؤ، تمہیں تو آرڈر نہیں ہے کیونکہ تم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، خدا نے تمہیں رد کر دیا، اب تم کیوں جاؤ گے؟ اب تمہیں اجازت نہیں کہ تم خدا کلام کی حکم عدولی کرو، اوپر مت چڑھو، اوپر پہاڑ کے اوپر نہ جاؤ، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں۔ چونکہ اب خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھا جاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں۔ وہاں پر تم جانتے ہو تمہارے آگے وہی لوگ ہیں جن کا ذکر تم نے کیا، وہاں پر تو بڑی قومیں ہیں، وہ لوگ آگے سے تم کو ماریں گے، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، اور تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو۔ اس لیے خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ تم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، اس نے بھی تمہیں رد کر دیا، تم برگشتہ ہو چکے ہو۔ اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اب خدا چونکہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے پہاڑ پر نہ جاؤ۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے وہ چلے بڑے گئے، شوخے تھے، وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے۔ پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ خدا نکلے۔ کے عہد کا صندوق اور موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آن پڑے، خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، خدا کا بندہ موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا، تب امالیکی کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ان کو قتل کر دیا، اور حرما تک ان کو مارتے اور چلے حرما گئے۔ تک مارتے چلے گئے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کامیابی ان کی ہے، خدا جن کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم ان سارے حکموں پر عمل کرو تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اسی بات کو اگلی دفعہ آگے بڑھاؤں گا۔